اگلی نگران حکومت صرف نگران حکومت نہیں ہوگی، اسے منتخب حکومت جیسے ہی اختیارات ہوں گے۔ دوسرے معاملات کے ساتھ نگران حکومت دوسرے ملکوں اور غیر ملکی اداروں کے ساتھ معاہدے بھی کر سکے گی۔ یہ ترمیم کر رہی ہے اتحادی حکومت، جسے اس ترمیم پر اپنے ہی ساتھیوں سے تنقید کا سامنا ہے، لیکن یہ ترمیم کس کے کہنے پر کی جا رہی ہے یہ سب جانتے ہیں۔ نگران سیٹ اپ کو مزید اختیارات دینے کے لیے ارکان کو اعتماد میں لیے بغیر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں الیکشن ایکٹ میں مزید ترامیم پیش کرنے پر حکومت کی اتحادی اور اپوزیشن ارکان برہم ہو گئے اور نگران حکومت کو زیادہ اختیارات دینے کی مخالفت کر دی۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت شروع ہوا۔ اجلاس کے دوران الیکشن ایکٹ میں مزید ترامیم پیش کی گئیں۔ دستاویز کے مطابق حکومت نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2021 میں مزید ترامیم کا فیصلہ کیا ہے۔ الیکشن ایکٹ ترمیمی بل 2021 میں شامل الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور انٹرنیٹ کی شق کو مشترکہ اجلاس سے مسترد کرانے اور بل میں اضافی ترامیم شامل کر کے قانون سازی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما رضا ربانی نے قانون سازی پر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا، آج کچھ قانون سازی کی بازگشت ہے اور کوئی سپلیمنٹری ایجنڈا لایا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے کہ مشترکہ اجلاس کو بھی قومی اسمبلی اور سینٹ کی طرح ربڑ اسٹیمپ بنانا چاہتے ہیں۔ جو قانون سازی کی جاتی ہے وہ بل مسودہ کی صورت میں ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ ایسے کھیل کا حصہ نہ بنیں جس سے مشترکہ اجلاس یا پارلیمنٹ بلڈوز ہو۔ اس طرح مت کریں۔ پارلیمنٹ کو مضبوط بنایا جائے۔ جب تک ترامیم کی کاپی نہیں ملے گی تو پچھلے بل سے موازنہ کر کے کیسے جانچا جائے گا؟ اسپیکر صاحب، ایسی قانون سازی کی اجازت نہ دیں۔ اگر آپ نے یہ قانون سازی ہونے دی تو ان قوتوں کے مقاصد پورے کریں گے جو پارلیمنٹ کو بے توقیر کرنا چاہتے ہیں۔ اس ترمیم سے میرا شدید اختلاف ہے کیونکہ اس کے اوپر لاتعداد فیصلے موجود ہیں۔ نگران حکومت کے رول پر عدالتوں کے فیصلے بھی موجود ہیں۔ آپ ایک نگران حکومت کو منتخب حکومت کے برابر لا رہے ہیں۔ اس موقع پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ 2018 کے الیکشن پر سیاسی جماعتوں کو بڑے اعتراضات تھے۔ الیکشن ایکٹ کی تمام ترامیم اتفاق سے منظور ہوئی تھی۔ الیکشن ایکٹ ہمارے دل کے قریب ہے۔ گزشتہ انتخابات میں شفافیت کی گئی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ قانون سازی کرنی پڑتی ہے۔ انتخابی اصلاحات کمیٹی میں کوئی ایسی جماعت نہیں جس کی حاضری نہ ہو۔ کامران مرتضیٰ صاحب نے ایک میٹنگ تک نہیں چھوڑی اور آج کہتے ہیں ایوان کو بلڈوز کیا جا رہا ہے۔